بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم میں ویڈیو لنک کلاس میں اپنے تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حاضر ہوں۔ اب تک ہم 3 اشعار کی تشریحات سمجھ چکے تھے۔ امید ہے آپ نے اس کی مشق کی ہوگی اور اس پہ غور بھی کیا ہوگا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بورڈ پہ 2 اشعار، چوتھا اور 5واں شعر تحریر ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ تارے ہیں جو آتے جاتے ہوئے، یہ تارے ہیں جو آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ شاعر ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ چھت قائم کی آسمان کی، اور پھر فرمایا کہ اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا جو رات میں اس کی خوبصورتی اور زینت کا باعث بنتے ہیں اور روشنی بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے ستارے ہیں جو دن میں ہمیں معاف کیجیے گا، یہ وہ ستارے ہیں جو دن میں ہمیں نظر نہیں آتے، اور جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، ستاروں کی روشنی بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ تارے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی دن میں نظر نہیں آتے اور رات میں نظر آتے ہیں، یہ چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین سے ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستارے آسمان کو خوبصورت بنائے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر ان ستاروں کو چراغ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یعنی چراغ کو جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے جو معمولی سے چھوٹا سا چراغ ہوتا ہے، شاعر فرماتے ہیں اس کو روشن کرنے کے لیے تو تیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے اپنی قدرت سے روشن رکھے ہوئے ہیں، اور جب سے دنیا قائم ہے یہ جب سے روشن ہیں، اور تا ابد جب تک دنیا قائم رہے گی یہ ستارے بھی ایسے ہی روشن رہیں گے، اور ان کو روشن ہونے میں کسی ایندھن کی، کسی تیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشن ہیں اور تا قیامت اسی طرح روشن رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، اور یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ شاعر مزید فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نظام جس میں ستارے، سیارے، چاند، ایک نظام ہے کہکشاؤں کا جس کی تعداد کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا پایا۔ فرمایا یہ سارے نظام شمسی کو جب سائنس دیکھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور ابھی تک وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی کہ آسمان پہ ستاروں کی کیا تعداد ہے۔ ان کی عقل، ان کا حساب، ان کی ساری ٹیکنالوجی یہاں پہ آ کے فیل ہو جاتی ہے، اور ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ کرنے پہ وہ نہیں آ سکے کہ آسمان پہ ستاروں اور سیاروں کی تعداد کیا ہے۔ تو فرماتے وہ جو ایسے ستارے اور سیارے دنیا روشن ہیں آسمان کے اوپر، مزید فرماتے ہیں کہ یہ سارے تیری قدرت کے کھیل ہیں، یعنی تیرے لیے تو یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یعنی ان چراغوں کو اور ان ستاروں کو روشن رکھنا، ان کو اپنی حد میں مقرر رکھنا، اور ان کو اپنا اپنا کام ان کے ذمہ لگا کے اپنا کام پہ ان کے نظام کے مطابق چلتے رہنا، ہماری عقلیں تو اس کو سمجھنے میں قاصر ہیں، لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ بہت معمولی کام ہے۔ یہ آسمان کا بنانا، اس پہ ستاروں کو روشن رکھنا، اور اس کے لیے مختلف حجم کے، مختلف سائز کے ستاروں کو آسمان کے اوپر مقرر کر دینا جو روشن ہیں اور اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تو بہت معمولی کام ہے، بس اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو کام ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ رب ہے، وہ ایسی شان والا رب ہے جو بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود، جو ہماری عقلیں جس کو نہیں سمجھ سکتی، اللہ کے نزدیک وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو وہ رب جو ایسا نظام بنائے اور اس نظام کو چلائے، اس اللہ کی، اس رب کی طاقت کا اندازہ ہمیں
ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی لیے شاعر ان چیزوں کو مثال بتاتے ہوئے، ان چیزوں کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہمیں طاقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ رب جو ایسا بہترین اور اتنا بڑا نظام بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، وہ رب کیا کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر رکھتے ہوئے ہمیں سب نعمتیں دیتا ہے اور پھر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں تو اس کریم رب سے بڑی ہی بے وفائی ہوگی. بس یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ سب ثبوت ہیں اس بات کا کہ اس نظام کو بنانے والی ذات جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور اس طاقتور ذات کی نافرمانی کرنا ہمیں زیب یا ہماری ہمت اس کی قائل نہیں ہو سکتی کہ ہم اتنے طاقتور عظیم رب کی معمولی سی بھی نافرمانی کریں. یہ دو اشعار کے بعد اس سلسلے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. نئے لیکچر کے ساتھ نئے اشعار کی تشریح سمجھیں گے. آپ حضرات ان تشریحات کو سن کر اس میں مزید اپنی کہنا چاہیے کہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں، اپنے رجسٹر میں اسی ترتیب سے لکھیں گے جس طرح آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ شعر لکھیں گے، حوالہ شاعر لکھیں گے، حوالہ شعر لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح لکھیں گے. اس طرح یہ آپ کے 5 اشعار کی تشریح یہاں تک ہو گئی. اپنے رجسٹر میں کام مکمل کر لیں. نئے لیکچر تک اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.